اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے پیارے سامعین اور ناظرین، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ غزل شاہ، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن پاک اور نماز کی فضیلت۔ پروگرام کی شروعات ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے، تو آج قاری اشرف وارثی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ تلاوت فرمائیں گے۔ جی قاری صاحب بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب آج آپ نے بنا مدینے میں گئی تو نہیں ہوں لیکن لگ رہا تھا آپ کی اذان سن کے کہ مدینہ شریف میں پہنچ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو آپ نے جو مدینہ میں اذان دی جاتی ہے نا آپ نے ہمارے چینل پہ وہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور سنانی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ہمارا جو سوالوں کا سلسلہ ہے وہ ہمارے بڑے ہی محترم علامہ عبد الرحمن صدیقی صاحب سے کریں گے۔ تو پہلا سوال جو ہے ہمارا وہ ہے رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے میں اور عام دنوں میں قرآن اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ آپ نے بڑا ہی خوبصورت سوال فرمایا ہے جی کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کسی بھی نیکی کا اجر عام دنوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ عام دنوں میں اگر کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں جی تو اس کا اجر اور ثواب ہمیں اگر 10 گنا ملتا ہے جی تو جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اس کا اجر اور ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور 70 گنا زیادہ ہونا بھی یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، جی وگرنہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ اگر کسی بھی جگہ انسان کا خلوص بڑھ جاتا ہے جی اور کسی بھی عمل میں انسان کی محبت بڑھ جاتی ہے جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء کہ اللہ پاک اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کے اجر کو اللہ پاک ضرب کے قاعدہ سے جو ہے وہ اس کو ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ آپ کے ذہن میں قرآن پاک کی ایک بات آ گئی ہے تو میں وضاحت کر دوں جی کہ یہ ضرب کا قاعدہ کیا ہے۔ دیکھیں 2 اور 2 4 اور پھر 4 اور 4 16 اور اس طرح کر کے یہ آگے سلسلہ بڑھتا جاتا ہے۔ جی کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جی تو وہ اپنے ایک غلام سے اپنے ایک نوکر سے بڑا خوش ہو گیا جی تو اس نے اس سے کہا کہ یار میرے سے نہ کوئی سوال کر، کوئی بات مجھ سے کہہ۔ جی تو وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ حضور آپ مجھے نہیں دے سکیں گے۔ جی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں ایک بادشاہ ہوں، میں بھلا کیسے نہیں دے سکتا، تم سوال کرو۔ تو اس نے کہا کہ حضور یہ جو شطرنج ایک کھیل ہے اس کے 64 خانے ہوتے ہیں اور آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ ایک خانے میں آپ نے چاول کا 1 دانہ رکھنا ہے اور دوسرے خانے میں 2 دانے اور پھر تیسرے میں آپ نے 4 کر دینے، یعنی کہ ضرب کرتے جانا ہے اس کو یہاں تک کہ آپ نے بس 64 خانے بھر دینے ہیں۔ تو بادشاہ نے یہ سنا تو جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اس نے اپنی تلوار نکال لی اور تلوار نکال کے کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو بادشاہ سے اتنی تھوڑی سی بھیک مانگ رہا ہے، یہ 64 خانے بھرنے میں کتنے چاول لگ جائیں گے، 2 بوریاں لگیں گی، 4 بوریاں لگ جائیں گی۔ تو اس نے کہا کہ حضور آپ غصہ نہ کیجئے، آپ ذرا اس کا حساب لگائیے۔ تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے منشی کو، اپنے خزانچی کو بلایا اور جب اس کو ضرب کے قاعدہ سے حساب لگایا گیا تو اس زمانے میں بادشاہ کے خزانے میں کل جتنی کائنات تھی، یعنی کہ اس کا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا ان 64 خانوں کے اندر خرچ ہو گیا۔ اور بادشاہ حیران ہو کے دیکھنے لگا، میں قربان جاؤں کہ یہ دنیا کا بادشاہ ہے،
کہ جس کی ساری ملکیت 64 خانوں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میری بارگاہ میں نیکی کر اور یضاعف لمن یشاء، رب تجھے ضرب کے قاعدہ سے اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، اور اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ تو اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نماز پڑھیں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کیا، یہ بھی ایک نیکی ہے نا، جیسے قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کیا تو آپ نے فرمایا اللہ اسے حج کے برابر اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کیا تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا ہے، یعنی کہ میرے نبی کا پاکیزہ زمانہ ہے اور پاکیزہ دور ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ اتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا کہ جیسے میرے ساتھ عمرہ کرنے والے کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تم کثرت کے ساتھ اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا کرو۔ ظاہر ہے انسان سارا سال خرچ کرتا ہے، 12 مہینے خرچ کرتا ہے، صبح و شام خرچ کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر تم خرچ کرتے ہو، اللہ تمہیں انفاق فی سبیل اللہ کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے، ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی، بلکہ قرآن پاک تو نازل ہی رمضان المبارک میں ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام دنوں سے زیادہ رمضان المبارک میں نماز پڑھتے تھے، اور آج بھی اہل ایمان جو ہے وہ باقی نمازوں کے ساتھ 20 تراویح اضافی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان المبارک میں ان چیزوں کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے رمضان میں، اگر تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ کئی لوگ تو ماشاءاللہ 5 قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں رمضان المبارک میں، اور کچھ لوگ ایک قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، یا جاب کر رہے ہیں، یا کوئی مطلب کہ ان کی نوکری ایسی ہے، اپنا بزنس، کوئی بزنس مین بھی ہے تو وہ بھی نوکری کرتا ہے اپنی، جب تک وہ جائے گا نہیں تو کام کیسے چلے گا؟ تو اگر اس صورت میں اگر ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ نہیں کر پاتے، کوشش بھی کریں، تو اس کے لیے کیا ہے، کوئی گنجائش ہے؟ جی، اصل میں یہ جو بات ہے نا وقت نہ ہونا، یہ تو ایک فضول عذر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آج کل ہمارے پاس ڈرامے دیکھنے کے لیے، ٹی وی دیکھنے کے لیے، اور موبائل پہ کھیلنے کے لیے، فیس بک یوز کرنے کے لیے، سوشل میڈیا، ہم بالکل فارغ ہیں۔ آپ یقین کریں ہر بندہ اتنا جسے کہتے ہیں نا ویلا، ہر بندہ اتنا فارغ ہے کہ اگر وہ روزانہ 5 سپارے یا 10 سپارے پڑھنا چاہے نا تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ہاں جی بالکل۔ تو اگر کوئی بندہ مجبور ہے، جیسے کوئی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یا کوئی واقعی ایسا بندہ ہے کہ جس کے پاس وقت نہیں ہے، بہت کم ہیں ایسے لوگ، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عظیم کتاب ہے، اگر اس کو کھول کے صرف اس کی زیارت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مطلب کہ اگر وہ ایک رکوع اور ایک، جیسے ویسے کئی لوگ ایک پاؤ بھی کہتے ہیں، ایک امی میری نانی میری کہتی تھی ایک پاؤ پڑھ لیا اگر، تو وہ کہتے تھے ایک پاؤ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو پھر جن سے میں نے قرآن پاک پڑھا انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک رکوع پڑھ لیا کرو، تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کھولا تو صحیح، آپ نے قرآن کو دیکھا تو صحیح، آپ نے اللہ کے لیے وقت نکالا تو صحیح، پڑھو لازمی، چاہے وہ ایک رکوع پڑھو، نہیں تو کئی لوگ اس احساس کمتری میں ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں نے اب پڑھنا ہی نہیں ہے، کہ میرے گھر میں تو دوسرے بندے نے قرآن ختم کر لیا ہے، اس نے پورا 2 قرآن ختم کر لیے، میں تو ابھی 3 سپارے پہ میں اب پڑھوں نہیں۔ پڑھنا چاہیے چاہے وہ تھوڑا ہی پڑھے۔ اچھا میں نا تھوڑی سی آپ کی بات کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن پاک جو ہے نا یہ بے نیاز کا کلام ہے،
اللہ کی ذات بے نیاز ہے. بالکل بے شک. اور تقریباً 25-26 سال ہو گئے ہیں مجھے بھی قرآن پاک مصلی پہ نا سناتے ہوئے. جی جی ماشاءاللہ. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جتنا ہم اس کی طرف رغبت کرتے ہیں نا, یعنی کہ اس کی طرف آگے بڑھ کے جاتے ہیں, اتنا ہی اس کا ہمارے دل میں زیادہ ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے. اچھا, کوئی بندہ اگر اس سے پیچھے ہٹتا ہے, کیونکہ یہ تو بے نیاز ہے, بے نیاز کا کلام ہے, تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جدوں تینوں میری ضرورت نہیں تو مینوں بھی تیری ضرورت نہیں ہے. تو قرآن پاک پڑھنے کا نا دل اس بندے کا نہیں کرتا جو اس کی طرف رغبت نہیں کرتا. آپ یقین کیجئے, آپ اس کی طرف چل کے جائیں گے نا, چل کے جائیں گے, رغبت کریں گے, آپ کے اندر ذوق بڑھے گا. آپ تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹیں گے تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک بڑا بے نیاز کا کلام ہے. اگر ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں نا جی, تو یہ ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں نا تو یہ بھی ہماری طرف ایک قدم آگے آتا ہے, ایک قدم ہماری طرف آگے آتا ہے. اچھا, دوسری بات بڑی خطرناک ہے, آپ نے فرمایا اگر تم اس سے پیچھے ہٹتے ہو, اس سے پیچھے ہٹتے ہو, نہیں پڑھتے, صبح کے ٹائم نہیں پڑھتے, رات کو نہیں پڑھتے, دن کو نہیں پڑھتے, شام کو, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح وحشی اونٹ رسی توڑوا کے بھاگ جاتا ہے اور وہ تیزی سے دوڑتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اسی طرح تم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ جو ہے نا, یہ قرآن پاک کی بے نیازی ہے, بڑا بے نیاز ہے. یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہے, ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں نا, یہ ہم سے 70 گنا پیچھے ہو جاتا ہے. یہ کہتا ہے جب تجھے میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جن کو پڑھنے کا دل نہیں نہ کرتا یا پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا, وہ ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا نا, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ روٹھے ہوئے یار کو منانا, تو وہ تھوڑا سا قرآن پاک کو چومیں, پیار کریں, سینے سے لگائیں, اس کو منا لیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا اتنا پڑھنے کو دل کرے گا نا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اچھا, یہاں پر وہ آپ نے کہا کہ اس پہ ایک مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن وہ اس میں ہے کہ اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے مخالفت کی جو میری چاہت ہے تو میں بھی تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے. تو جب اللہ کی چاہت کو ہم نہیں دیکھیں گے, اللہ کی چاہت کو نہیں سنیں گے, نہیں مانیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اپنی زندگی میں ایسی الجھنوں میں شکار کر دیتا ہے جب ہم جگہ جگہ مارے پھرتے ہیں, اور مصیبتیں, پریشانیاں, کاروبار کا نہ ہونا, اولاد کی طرف سے پریشانیاں, تو پھر اینڈ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اللہ کی ہی طرف جاتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد کر دے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر اور یہ ہماری مشکل آسان کر. تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح بھی بندوں کو لے کے آتا ہے جو نہیں, جو زیادہ ٹیڑھے ہیں ان کو, جو خود نہیں آتے, آسانی سے نہیں آتے, تو اللہ پھر ان کو دوسرے طریقے سے لاتے تھے کہ بیٹا میں تمہیں لے کے آتا ہوں اپنی طرف, ایسے آتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے اس سوال کا جواب سن کے آپ کو بہت زیادہ رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی اور پتہ چلا ہوگا کہ رمضان میں اور عام دنوں میں قرآن اور نماز پڑھنے میں کیا فرق تھا. جی قاری صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا مجھے جواب دیا. تو اب اس کے بعد ہماری ایک نعت ہوگی, جیسے ہمارا پہلا سوال کمپلیٹ ہوا ہے تو نعت شریف جو ہیں شروع کریں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے
عرش اعظم سے اونچی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے سرور دو جہاں سے دعا ہے میری ہو نصیب چشم تر التجا ہے میری ہو نصیب چشم تر التجا ہے میری اور ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے پھر مجھے موت سے کوئی خطرہ نہیں موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کہ اب تیرا جینا مر